بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ 1765 میں ٹیپو سلطان اپنی زندگی میں پہلی بار ایک سالار کی حیثیت سے آیا۔ اپنے باپ حیدر علی کے ساتھ کالی کٹ پر حملہ آور ہوا۔ ہاں، اس نے صرف 3000 لشکریوں کے ساتھ دشمن کے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دے کر حراست میں لے لیا، جس پر حیدر علی نے خوش ہو کر اسے اپنے محافظ دستے میں شامل کر لیا، اور اس کے بعد ٹیپو سلطان مدراس اور اس کے مضافات پر چھاپے مارنے پر مقرر ہوا۔ اس وقت انگریز پہلی بار میسور میں حیدر علی پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس کے بعد کئی بار دشمن کو زیر کرنے اور مختلف علاقوں کو فتح کرنے میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ بہرحال اپنے باپ کی زندگی ہی میں ٹیپو سلطان نے جنگی امور میں خوب عملی تربیت حاصل کر لی تھی۔ ٹیپو سلطان پال گھاٹ کے قریب انگریزوں کے خلاف ایک مہم میں مصروف تھے کہ اسے اپنے باپ حیدر علی کے مرنے کی خبر ملی۔ چنانچہ اس مہم کو چھوڑ کر وہ سلطنت کو سنبھالنے کے لیے پلٹے۔ 1782 میں انتہائی خاموشی کے ساتھ ٹیپو کی مسند نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ تخت نشینی کے وقت ٹیپو سلطان کی سلطنت شمال کی طرف دریائے کرشنا، جنوب کی طرف ریاست ترچنا پلی، مشرق میں مشرقی گھاٹ اور مغرب میں ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ آبادی، زرخیزی اور حسن انتظام کی بدولت یہ ایک شاندار سلطنت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انگریزوں کے علاوہ مقامی ہمسائے مرہٹے اور نظام حیدرآباد اس علاقے کو ہتھیانے کی فکر میں لگ گئے تھے۔ اپنے باپ حیدر علی کے بعد ٹیپو سلطان جب تخت نشین ہوا تو اس نے ملک کے امور کی طرف توجہ کی اور تمام قلعہ داروں، صوبہ داروں اور والیوں کے نام نئے احکامات جاری کیے اور لشکر کے اندر نئے نئے سالار مقرر کیے۔ سارے والیوں اور قلعہ داروں نے سلطان کے احکامات کی پیروی کی، لیکن بدنور کے علاقے کا قلعہ دار سازش پر اتر آیا اور اس کا نام ایاز تھا۔ اسے جب حیدر علی کے مرنے اور اس کے بعد ٹیپو سلطان کی جانشینی کا حال معلوم ہوا تو اس نے سرکشی اختیار کی اور سلطان نے جو نئے احکامات جاری کیے تھے ان کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھا، یعنی انگریزوں سے جا ملا اور انگریزوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے بدنور کے شہروں میں فتنہ فساد برپا کرتے ہوئے انگریزوں کو دعوت دی، اور جن علاقوں پر وہ حاکم تھا وہ علاقے انگریزوں کے حوالے کر دیے، اور انگریزوں نے قلعہ دار کی حیثیت سے اسے بحال رکھا۔ تو پیارے سامعین، ٹیپو سلطان ناول کی اگلی قسط سننا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔